نفسیاتی تنقید۔ سگمنڈ فرائڈ نے نفسیاتی مریضوں کے علاج کے لیے ایک طریقہ کار دریافت کیا جسے اس نے تخلیل نفسی یعنی سائیکو انالیسس کا نام دیا۔ ادبی دنیا میں ادبی کرداروں کی نفسیاتی الجھنوں پیچیدگیوں کے حوالے سے تنقید و تشریح ایک پرانا سلسلہ ہے، لیکن فرائڈ کے تحلیل نفسی والے نظریے کے بعد ادب فہمی میں اس نظریے نے باقاعدہ ایک طریقہ کار میتھڈ کی حیثیت سے اپنی جگہ مستحکم کی۔ فرائڈ کے بعد کارل جونگ اور لاکان دو بڑے نفسیات دان ہیں جنہوں نے ادب فہمی میں تحلیل نفسی کے حوالے سے قابل قدر اضافہ کیا ہے، جبکہ نارتھراپ، فرائے اور ہیرلڈ بلوم دو ایسے ادبی نقاد ہیں جنہوں نے تحلیل نفسی کے طریقہ کار کے ذریعے ادبی نظریے اور عملی تنقید کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ فرائڈ کے مطابق ذہن کے تین حصے ہیں: ایگو، سپر ایگو، ایڈ جس کو لیبیڈو بھی کہتے ہیں۔ عقل بائی ایگو یہ شعوری شخصیت ہے۔ ذہن کا یہ حصہ روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے پیچھے دو طاقتیں ہم وقت موجود رہتی ہیں جو کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہیں۔ ان میں ایک ہے ضمیر یا دوسرا نفس۔ ضمیر، سپر ایگو، ذہن کا یہ حصہ ہم وقت جاگتا ہے۔ یہ برے اور بھلے میں تمیز کرنے کے ساتھ ساتھ ناقابل قبول خواہش کو بھی روکتا ہے۔ اگر عقل کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے تو ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور اس پر ہم وقت اچھا کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ نفس یا حیوان، ایڈ یا پھر لیبیڈو، ذہن کا یہ حصہ بھی ہم وقت جاگتا ہے مگر یہ لاشعوری شخصیت ہے۔ یہ تمام جبلتوں اور خواہشات کا مجموعہ ہے جن میں شہوانی اور جسمانی لذت کی جبلت، وجود کی بقا کی جبلت، دکھ اور تکلیف سے بچنے کی جبلتیں سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی جنسی اور عقلی اعتبار سے ناقابل قبول خواہشات، یعنی جنہیں اگر آزاد چھوڑا جائے تو معاشرتی ڈھانچے کو درہم برہم کر دیں گی، یہ بھی نفس کا حصہ ہیں۔ ذہن کا یہ حصہ کسی حد تک ضمیر کے بالکل مخالف ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عقل پر مستقل دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ جنسی اور حیوانی خواہشیں کسی معاشرتی، مذہبی، اخلاقی اور قانونی ضابطوں کو نہیں مانتی۔ غیر پسندیدہ خواہشات اور خیالات کا شعور کے ساتھ ایک مستقل مقابلہ اور کھینچا تانی کا عمل جاری رہتا ہے۔ شعور کسی بھی حالت میں ان کی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی بنا پر انسان نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بے چینی اضطراب میں گھر جاتے ہیں۔ لاشعوری میں دبی ہوئی یہ خواہشات خواب بن جاتی ہیں اور خواب میں بھی یہ خواہشات و خیالات علامتوں کا روپ لے کر وارد ہوتی ہیں تاکہ ضمیر کی ملامت سے بچ سکیں۔ فرائڈ ادبی تخلیق کو بھی خواب کی مانند تصور کرتا ہے، یعنی کہ فرائڈ کیا سمجھتا ہے بھائی؟ فرائڈ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ جو ادبی تخلیق ہے یہ بھی خواب کی مانند ہے، یعنی کہ جو خواب ڈریم ہے اس کی مانند ہے، اور ادب کی تفہیم کے لیے خوابوں کی تعبیر والا طریقہ کار استعمال کرنے کی تجویز دیتا ہے کہ جو اس نے اپنی کتاب انٹرپریٹیشنز آف ڈریم میں لکھی ہے۔ فرائڈ کی نظر میں فنکار ایک منفرد ہے جو کہ اپنے فن کے ذریعے نیوروسس سے بچ نکلتا ہے۔ فنکار اور تخلیق کار بنیادی جبلتوں جیسا کہ شہوانی جبلت اور حملہ وارانہ جبلت کو اپنے فن اور تحریر کے ذریعے عرفہ نفیس اور قابل قبول بنا کر ایک تخلیقی عمل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فن فرار کا ذریعہ نہیں بلکہ اندرونی تضادات کو سلجھا کر دنیاوی تعلقات کو از سر نو کارآمد بنانے کا نام ہے۔ فرائڈ کی نظر میں ادب کا بنیادی مقصد وہی ہے جو خوابوں کا ہے، یعنی چھپی اور دبی ہوئی ممنوع خواہشات کا مہذبانہ اظہار کر کے لطف اندوز ہونا، بے چینی سے چھٹکارا پانا اور اطمینان حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آم یا پیپل کے درخت یا اسد نامی کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو خواب میں پلپلا یا سڑا ہوا آم، پیپل کا سوکھا درخت یا مردہ شیر دیکھے گا اور یوں اسے کسی حوالے سے تسکین ملے گی۔
اس طرح کسی بالادست کے ہاتھوں ستایا ہوا شخص اگر ادب میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق پڑھے گا اور کسی بالادست کو شکست کھاتے دیکھے گا تو تسکین محسوس کرے گا۔ ادب لکھنے اور پڑھنے والے اپنے آپ کو کسی کردار کے روپ میں دیکھتے ہیں، اس کے دکھ کو اپنا دکھ اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے اپنے جذباتوں کی تطہیر ہوتی ہے جن سے انہیں تسکین ملتی ہے۔ فرائڈ کے تحلیل نفسی کے نظریے میں ایڈیپس الجھن یعنی کہ ایڈیپس کمپلیکس جس کو انگلش میں کہتے ہیں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ابھی بھائی یہ ایڈیپس کمپلیکس کہاں سے آیا؟ قدیمی یونانی اسطورہ کے مطابق ایڈیپس آف دا ریکس یہ ایک بادشاہ تھا جو کہ بیٹا تھا بھائی لائس اور جیکوسٹا کا۔ لائس کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے ہاں بیٹا تو پیدا ہوگا لیکن وہ آپ کا بیٹا آگے چل کر آپ کو قتل کرے گا اور آپ کی بیوی سے جا کر کیا کرے گا؟ شادی کرے گا، جس کو یوں کہنا ہے کہ یعنی جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اپنے ہی باپ کو قتل کرے گا، اپنی سگی ماں سے شادی کرے گا۔ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو دونوں ماں باپ جو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں لائس اور جیکوسٹا، انہوں نے کیا کیا بھائی اسے ایک غلام کے حوالے کیا تاکہ وہ ایڈیپس کو پہاڑ میں چھوڑ آئے۔ اس طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پیشن گوئی جو اس کو بھائی جو اوور سیئر تھا یعنی کہ جو سیئر تھا ان کا جس کو اوریکل کہتے ہیں، جس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ اگر بچہ پیدا ہوا تو آگے چل کر باپ کو قتل کرے گا اور والدہ سے شادی کرے گا، اس پیشن گوئی یعنی اس ڈیسٹنی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے بچے کو ایک شیفرڈ کے ایڈیپس کو پہلے ایک شیفرڈ نے پالا، پھر کارنتھ کے ایک بادشاہ جو کہ بے اولاد تھے اس نے اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر ایک حادثے میں بغیر کچھ جانے بوجھے ایڈیپس کے ہاتھوں اس کے سگے باپ کا قتل ہو جاتا ہے۔ تھیبس کے لوگ ایڈیپس کو بادشاہ بناتے ہیں اور اس کی شادی وہاں کی رانی یعنی ایڈیپس کی اصل ماں سے کروا دیتے ہیں۔